أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ذوالحجہ کے مہینے کو نہایت بزرگی اور فضیلت والا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں 10 دن بہت متبرک ہیں اور ان میں عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ حج مبارک کا فریضہ اسی ماہ میں ادا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اس ماہ کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے فرمایا کہ جو بھی نیک عمل ماہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کیا جائے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ ان ایام کے اعمال دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اور دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر وہ مجاہد جو راہ خدا میں شہید ہوا اور اس کا مال بھی چھین لیا گیا۔ اس ماہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ اس روز اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو اس قدر بخشتا ہے کہ شیطان ملعون و ذلیل و خوار ہو کر اپنے سر پر خاک ڈالنے لگتا ہے۔ اس دن جس نے روزہ رکھا گویا اس نے گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ بخشوا لیے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ سے 12 تک مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور سنت ابراہیمی کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو عید قربان یا عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو پھر اسی مہینے کی اہمیت اور حرمت کے حوالے سے میں آپ کے لیے اس دن اس مہینے کرنے والے تمام وظائف لے کر حاضر ہوئی ہوں، جن کو اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کو بے پناہ فوائد اور نیکیاں حاصل ہوں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف، لیکن وظائف پہ بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ پہلا وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے، ذوالحجہ کی پہلی اور چھٹی تاریخ کو نماز فجر یا ظہر کے بعد 100 بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ذوالحجہ کی دوسری اور 7ویں تاریخ کو فجر یا ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحد احد صمد فرد وتر ولم یتخذ صاحبا ولا ولدا۔ ذوالحجہ کی تیسری اور 8ویں تاریخ کو نماز فجر یا ظہر کے بعد 100 بار یہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ذوالحجہ کی چوتھی اور 9ویں تاریخ کو فجر یا ظہر کی نماز کے بعد 100 بار یہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ذوالحجہ کی 5ویں اور 10ویں تاریخ کو نماز فجر یا ظہر کے بعد 100 بار یہ پڑھیں، حسبی اللہ وکفی سمیع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ المنتہی سبحان لم یزل کریما ولا یزال رحیما۔ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو وظائف بتائے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تمام کلمات برگزیدہ ماہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں پڑھنے والے نہایت مؤثر اور افضل ہیں۔ مثلاً کہ یہ بے شمار عبادت الہی کا ثواب ملے گا، نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، بے شمار فرشتے اس کے لیے رحمت الہی کی دعا کریں گے، اس کے عمل نیک ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان وظائف پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے وظائف آپ کریں گے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔